اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس معارف اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام میں فضائل زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ آج چھٹا درس ہے۔ روایت ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے، جس کا تذکرہ کتاب عیون اخبار رضا کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 502 پر ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، جب سر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام شام میں یزید کے پاس لے جایا گیا تو اس نے اور اس کے ساتھیوں نے اس پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا اور شراب پینا شروع کی۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد اسے تخت سے نیچے رکھا اور پھر سر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو تشت میں رکھ کر اس پر جوا کھیلنا شروع کیا اور آپ کے سر مبارک کے ساتھ توہین کرنا شروع کی، اور بچی ہوئی شراب کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پر پھینکتا جاتا تھا اور آپ کے اجداد طاہرین کی توہین کرتا جاتا تھا۔ لہذا ہمارے شیعوں کو چاہیے کہ وہ شراب اور جوئے سے بچیں، اور جب بھی کسی کی نگاہ شراب اور شطرنج پر پڑے تو یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کریں اور یزید اور آل یزید پر لعنت کریں، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، چاہے وہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ دوسری روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، جس کا تذکرہ کتاب تہذیب الاحکام کی جلد نمبر 6 کے صفحہ نمبر 46 پر ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، آسمانوں کی ہر مخلوق اللہ تبارک و تعالی سے زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا اذن طلب کرتی ہے اور گروہ گروہ ہو کر حضرت کی زیارت کے لیے آتی جاتی ہیں۔ تیسری روایت یہ بھی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، جس کا تذکرہ کتاب وسائل الشیعہ کی جلد نمبر 14 کے صفحہ نمبر 425 پر ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، جو نبی اور علی اور فاطمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جوار میں جگہ پانے کا طالب ہے، اسے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ترک نہیں کرنی چاہیے۔ چوتھی روایت یہ بھی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، جس کا تذکرہ وسائل الشیعہ کی جلد نمبر 14 کے صفحہ نمبر 439 پر ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، جو اپنے گھر سے زیارت حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نکلتا ہے، اگر پیدل ہو تو اس کے ہر قدم کے عوض اللہ تبارک و تعالی ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے اور اس کے ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے، اور اگر سواری پر ہوتا ہے تو ہر دوڑنے والے قدم پر اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اس کے ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ جب یہ حرم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ جائے تو اللہ تبارک و تعالی صالحین کی فہرست میں اس کا نام لکھ دیتا ہے، اور جب یہ وہاں کے اعمال بچا لاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے کامیاب ہونے والوں کی لسٹ میں قرار دیتا ہے، یہاں تک کہ جب یہ لوٹنے کا ارادہ کرتا ہے تو ایک فرشتہ آ کر اس سے کہتا ہے کہ میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، جو تمہیں سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے تم شروع سے عمل کرو کیونکہ تمہارے گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔